رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے لفظ اللہ کی خصوصیات پڑھی تھیں اور آج بسم اللہ کے فضائل اور بسم اللہ کے فائدے اور بسم اللہ کے بارے جو اہم مسائل ہیں وہ پڑھیں گے، اور کل سے انشاءاللہ العزیز سورۃ فاتحہ شروع ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور فائدے تو بے شمار ہیں، لیکن کچھ ہم عرض کرتے ہیں تاکہ دوستوں تک کچھ فائدے پہنچ جائیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی کنجی ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ قرآن پاک کی کنجی ہے، بلکہ ہر دینی اور دنیاوی کام جو جائز ہوں ان کی بھی کنجی ہے۔ جو کام بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ ناقص ہی رہتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں بسم اللہ کے تحت ایک حدیث پاک نقل فرمائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں۔ 4 نہریں، ایک دودھ کی، دوسری پانی کی، تیسری شراب کی، چوتھی شہد کی۔ یہ 4 نہریں دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے سوال فرمایا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ایک فرشتہ تھا، اس نے کہا حضور ہم آپ کو لے جاتے ہیں۔ وہ فرشتہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر لے گیا کہ میں ان 4 کا چشمہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ پر لے گیا، وہاں ایک درخت تھا اور اس درخت کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی، اور دروازے پر، اس عمارت کے دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی اس تالے کے نیچے سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، تو وہ فرشتہ کہنے لگا حضور چابی تو میرے پاس نہیں ہے، چابی یہ آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، چابی آپ کے پاس ہے۔ یعنی کون سی چابی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تالے کو ہاتھ لگایا، وہ تالا کھل گیا۔ جب اندر جا کر ملاحظہ فرمایا تو 4 ستون تھے، اور 4 ستونوں پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہو رہا تھا، اور لفظ اللہ کی ہا سے دودھ جاری ہو رہا تھا، دودھ کی نہر، اور پھر لفظ رحمان کی میم سے شرابن طہورا جاری ہو رہی تھی، اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری ہو رہی تھی۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اندر سے آواز آئی، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص بھی بسم اللہ شریف پڑھے گا وہ ان 4 نہروں کا مستحق ہو جائے گا۔ جو بھی بسم اللہ پڑھے گا، بسم اللہ کا ورد کرے گا، وہ ان 4 نہروں کا مستحق ہوگا۔ اور تفسیر کبیر میں اسی بسم اللہ کے تحت ایک بات لکھی ہے، اور بڑی کمال بات ہے یار،
سمجھنے والی بات ہے۔ تفسیر کبیر شریف میں انہوں نے لکھا بسم اللہ کے تحت ہی کہ فرعون نے خدائی دعویٰ کرنے سے پہلے ایک محل بنوایا تھا، ایک محل بنوایا تھا، اور اس محل کے اوپر فرعون نے بسم اللہ لکھوائی تھی، دروازے کے اوپر سے اونچی کر کے بسم اللہ لکھوائی فرعون نے۔ خدائی دعویٰ کرنے سے پہلے وہ مکان بنایا تھا، اور جیسے ہی مکان بنایا تھا فرعون نے اس مکان کے اوپر بسم اللہ لکھ دی۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون نے خدائی دعویٰ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی دین کی، لیکن اس نے بات نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ مولا اس کو ہلاک فرما، اس کو ہلاک فرما۔ تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ ہم اس کو کیسے ہلاک کریں، جس مکان میں یہ رہتا ہے اس مکان کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اس مکان کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اس لیے مولا کریم نے اس بسم اللہ کی وجہ سے ایک کافر کو جناب علی عذاب سے محفوظ رکھا تھا، بسم اللہ کی وجہ سے۔ اس لیے جناب علی اس کو اس مکان سے نکال کر دریا میں ڈبویا تھا، اس کو مکان میں ہلاک نہیں کیا، یہ بسم اللہ کی برکت تھی۔ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر کافر بسم اللہ کی برکت سے بچ سکتا ہے رب کے عذاب سے، مسلمان کیسے نہیں بچے گا یار؟ مسلمان نہیں بچ سکے گا۔ وہ کافر ہو کر محل کے اوپر بسم اللہ لکھوائی، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہا جب تک اس مکان میں رہا۔ اور وہ ایسا کافر کی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن رب کے عذاب سے محفوظ رہا بسم اللہ کی وجہ سے۔ اور مسلمان اگر بسم اللہ کا ورد کر لے تو ہر قسمی مصیبت سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ فرعون نے گھر کے اوپر مکان کے اوپر بسم اللہ لکھوائی تھی، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل اور زبان پر بسم اللہ لکھ لے، جی اس کا ہی ورد کرے، انشاءاللہ العزیز ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ تفسیر عزیزی میں بسم اللہ کے تحت ہی انہوں نے ایک بات لکھی کہ ایک اللہ کا ولی تھا، مرتے وقت اس نے وصیت کی، مرتے وقت وصیت کی کہ جنابی میرے کفن میں بسم اللہ لکھ کر رکھ دینا۔ اس رب کے ولی نے یہ وصیت کی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی، بھی خیر ہے تو اس دنیا سے دار فانی سے چلا جائے گا اور بسم اللہ لکھ کر تیرے کفن میں رکھ دیں گے، کیوں، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس رب کے ولی نے جواب دیا کہ یہ قیامت کے دن میری دستاویز ہوگی، اسی کے ذریعے سے ہی میں رحمت الہی کی درخواست کروں گا رب کی بارگاہ میں۔ یعنی بسم اللہ شریف اتنی برکتوں والی ہے۔ اور تفسیر کبیر میں ایک بات لکھی ہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، بسم اللہ شریف میں 19 حروف ہیں، اور دوزخ پر جو عذاب کے فرشتے مقرر ہیں وہ بھی 19 ہیں، وہ بھی 19 ہیں۔ جو شخص بسم اللہ کا ورد کرتا ہے تو دوزخ کے ہر دروازے سے بسم اللہ کے ایک حرف کی برکت سے اس دوزخ کے عذاب والے جناب جو دروازے ہیں ان سے وہ محفوظ رہے گا، ہر بسم اللہ کے حرف کی ایک ایک حرف کی برکت سے دوزخ کے عذاب سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور بزرگ علماء فرماتے ہیں دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹے 5 نمازوں کے لیے، بقایا بچتے ہیں 19۔ اور جو شخص 19 گھنٹوں میں بسم اللہ کا ورد کرے وہ ہر گھنٹہ اس کی عبادت کے لیے لکھ دیا جائے گا، ہر گھنٹہ۔ اور بسم اللہ کے فوائد میں، جو کہ میں یہ جو فوائد بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کے بعد تفسیر شروع ہو جائے، تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی سے یہ فوائد میں بیان کرتا ہوں، اور تفسیر نعیمی سے بھی،
کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جائے ہم بستری کرنے کے لیے، تو جانے سے پہلے یہ بسم اللہ شریف پڑھ لے، بسم اللہ شریف پڑھ کر پھر اس کے پاس جائے اور ہم بستری کرے، تو اس میں فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ اس کی اس عمل میں شیطان شریک نہیں ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس صحبت سے حمل ٹھہر گیا اور اس حمل کا جو بچہ زندگی میں جس قدر بھی سانس لے گا، اس کے باپ کے لیے اس کے ایک سانس میں کئی نیکیاں لکھی جائیں گی، اس بچے کے سانس میں ایک اس قدر ہی جناب جی اس کے باپ کے لیے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لے، بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھے، تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اور تیسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار ہے، اللہ رب العزت کے پاک فرشتے ایک تو نیکیاں لکھتے رہیں گے اور دوسرا اس کی کشتی کو ڈبونے سے محفوظ رکھیں گے۔ اور جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دیسی دوا پی لے تو مولا کریم شفا عطا فرمائے گا، دیسی دوا پی لے بسم اللہ پڑھ کر تو مولا کریم شفا عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ واقعہ ہے کہ حدیث پاک میں ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جناب علی پیٹ میں سخت درد ہوا، بہت درد ہوا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، مولا مہربانی فرما، میرے پیٹ میں سخت درد ہے، کوئی اس کا حل فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ارے میرے پیارے پیغمبر، تم جاؤ جنگل میں، وہ فلاں بوٹی ہے، اس فلاں بوٹی کو کھا لو، درد ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، بوٹی کو اکھیڑا اور اس کو کھایا، مولا کریم نے شفا عطا فرما دی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی بیماری شروع ہوئی۔ ذہن میں تو خیال تھا جب گیا تھا بوٹی کھائی تھی آرام آ جائے گا، چلے گئے، جا کر بوٹی کو تلاش کیا، جیسے ہی بوٹی کو پکڑا اور کھایا تو بیماری بڑھ گئی۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ کیا بھید ہے کہ ایک مرتبہ کھائی تو بیماری سے شفا ہوئی ہے، دوسری مرتبہ کھائی ہے تو جناب جی بیماری بڑھ گئی ہے، بوٹی ایک ہے تاثیریں دو ہیں، وجہ کیا ہے؟ مولا کریم نے فرمایا کہ ارے موسیٰ، جب پہلی مرتبہ تو نے کھائی تھی تو میرے حکم سے کھائی تھی، آج میرے حکم سے تو نے نہیں کھائی، آج میرے حکم سے نہیں کھائی، پہلے میرے حکم سے کھائی تھی، آج میرے حکم سے نہیں کھائی، تو سمجھ لو کہ دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، ایک رب کا نام ہے، جب وہ آ جائے تو وہی چیز شفا بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ جی ایک اور روایت میں آتا ہے، اس روایت کو تفسیر نعیمی والے نے ذکر فرمایا ہے بسم اللہ کے فوائد کے تحت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے، دیکھا تو اس میت پر عذاب ہو رہا تھا، اس میت پر عذاب ہو رہا تھا۔ چند قدم آگے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہاں سے استنجا فرمایا، وضو فرمایا، اس کے بعد پھر واپس آئے۔ اب جب اس قبر پر گزرے نا تو دیکھا تو قبر میں نور ہی نور ہے۔ پہلے وہی شخص عذاب میں مبتلا تھا، اب اس کی قبر میں نور ہی نور ہے، وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حیران ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ کیا معاملہ ہے کہ جب میں جا رہا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، ابھی استنجا اور وضو کر کے واپس آیا ہوں، رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے اور نور ہی نور ہے قبر میں۔
تو وہی آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ، یہ شخص، اس کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد کچھ عرصہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارا، یہ وفات پا گیا، اس کی بیوی حاملہ ہو گئی تھی، یہ وفات پا کر قبر میں گیا، بڑا گناہ گار تھا، بڑا ہی پاپی تھا، سیاہ کار تھا، بدکار تھا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تک بھی نہیں تھی، اتنا سیاہ کار تھا، یہ قبر میں گیا، عذاب ہوتا رہا اس کے اوپر۔ اس کی بیوی جو حاملہ تھی، ایک وقت آیا اس کو میں رب نے بیٹا عطا فرمایا، اس کا بیٹا 4 سال کی عمر کا ہوا، اس عورت نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر مسجد چھوڑ آئی قاری صاحب کے پاس کہ قاری صاحب اس کو قرآن پڑھائیں۔ آج جیسے ہی اس نے مسجد میں چھوڑا اور قاری صاحب نے لفظ بسم اللہ پڑھایا، ارے موسیٰ مجھے شرم آ گئی کہ زمین کے اوپر اس کا بیٹا میں رب کا نام لے اور قبر کے اندر اس کو عذاب ہو۔ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے مولا کریم نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کی قبر کو جنت کا باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ اتنی تو برکت ہے نا بسم اللہ کی۔ جی یہ قرآن کی برکت ہے کہ ماں باپ ہی بخشے جاتے ہیں، جی قرآن کی برکت ہے، سکول کالجوں کی نہیں ہے، وہاں پر پکڑ ہوں گے چھتر ہوں گے، جی ذہن میں رکھیے گا۔ وہاں پر تو رب کے نام کی بیعت بھی سکھائی جاتی ہے، وہاں کون سی بسم اللہ تعظیم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے؟ اور یہاں یہ وہ جناب جی ادارہ ہوتا ہے مسجد کہ جہاں بچہ زمین کے اوپر اگر بسم اللہ پڑھ لے اور زمین کے اندر اس کا ماں باپ ہے تو وہیں پر ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ برکت ہے رب کے قرآن کی اور بسم اللہ کی برکت ہے یہ۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت درپیش آئے، اتنی مشکل ہے کہ وہ مشکل حل ہی نہیں ہو سکتی، اتنی مشکل ہے کہ وہ حل ہی نہیں ہو سکتی، تو وہ شخص بسم اللہ 12,000 مرتبہ پڑھے اور 1,000 پڑھنے کے بعد 2 نوافل پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھ کر پھر 1,000 مرتبہ پڑھے بسم اللہ شریف، پھر جناب جی 2 رکعت نماز نوافل پڑھے، پھر 1 مرتبہ جناب جی 1,000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھے، اسی طرح 12,000 مرتبہ مکمل کرے، اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرما دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو کوئی بھی مصیبت درپیش ہو، کوئی سختی درپیش ہو، تو وہ یہ عبارت ایک پرچہ پر لکھے۔ وہ کون سی عبارت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من العبد الذلیل الی الرب الجلیل، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ عبارت ایک پرچہ پر لکھ لے اور پھر جناب جی اس پرچہ کو کسی بہتے پانی میں ڈال دے، بہتے پانی میں پھینک دے اس پرچہ کو، اور پھینکتے وقت پھر یہ دعا پڑھے، اللہم بحمدی وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرشدین اقضی حاجتی یا اکرم الاکرمین۔ فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لے، مولا کریم اس کی ہر قسم کی سخت مشکل کو دور فرما دے گا۔ اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص پخانہ جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، اور جب وہ ستر کھول کر پخانہ میں بیٹھے گا تو جنات بھی اس کا ستر نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا بھائی، وہ کون سی چیز ہے کہ انسان پڑھ لے تو جنات کو نظر نہیں آتا؟ جی وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان پڑھ لے تو جن بھی اسے نہیں دیکھ سکتے؟ تو وہ بابا وہ یہی چیز ہے کہ جو انسان بسم اللہ پڑھتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لے، پخانہ کو جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس کی ستر کو بھی جنات بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ جی
اور پھر اور جناب یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب علی وہ کون سی چیز تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیڑے کو اس نے جناب جی ڈوبانے سے بچا لیا تھا؟ یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے. تو اس کے جواب میں یہی ہوتا ہے کہ جناب جی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھا تھا بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. یہ پڑھا تھا، مولا کریم نے بیڑے کو پار لگا دیا. اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ اگر بسم اللہ کا ایک لفظ پڑھ لے تو جناب جی بیڑا پار ہو جائے، بیڑا نہ ڈوبے. جس نے بسم اللہ پوری پڑھ لی تو کیا ہی باتیں ہوں گی اس کی یار. اور جناب جی جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھے گا تو مولا کریم اس کی کشتی کو ڈوبنے سے بچائے گا. یہ بسم اللہ کی برکتیں ہیں. اور آگے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جناب علی وہ کون سی چیز تھی کہ وہ کون سی دعا تھی یا وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آئی اور ملک یمن پر قبضہ کس چیز سے کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ وہ کون سی چیز تھی کہ جناب جی بلقیس کا تخت بھی اور بلقیس کے پورے ملک پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناب جی قبضہ کیا تھا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ تو اس کے جواب میں یہی آتا ہے کہ جناب علی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا نا تو اس خط کے شروع میں آپ نے لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لکھا تھا اور اس بسم اللہ کی برکت سے بلقیس حضرت سلیمان کے نکاح میں بھی آئی اور پھر پورے کا پورا ملک یمن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضہ میں آیا. معلوم ہوتا ہے کہ بلقیس ملک یمن کی رہنے والی تھی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی یہ بھی سوال کیا جاتا ہے نا کہ بلقیس کہاں کے رہنے والی تھی؟ ملک یمن کی رہنے والی تھی. جواب میں یہی آتا ہے. اب سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی. سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اسی طرح ذبح کرتے وقت بھی پوری بسم اللہ نہیں پڑھتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر. بھی اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ کیوں جناب جی سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یا جانور کو ذبح کرتے وقت پوری بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب یہی آتا ہے بھائی سورۃ توبہ میں اول سے لے کر آخر تک جہاد اور قتال کا ذکر ہے. جہاد جو ہے نا، جہاد یہ کافروں کے لیے قہر ہے. جہاد کافروں کے لیے قہر ہے. اس لیے تو کافر کہتے ہیں نا جناب نہیں کمال ہے، جہاد سے کون سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ یہ مسائل تو مذاکرات سے حل ہوتے ہیں. سکولی طبقے پر یہی ذہن بن گیا یہ مذاکرات کرنے چاہیے جی، جہاد سے کوئی جہاز حل نہیں ہوتا. میں ایک بات بتاتا ہوں لیکن یہ حکمت بتا دوں کہ کافروں کے لیے قہر ہے جہاد. اس لیے بسم اللہ سورۃ توبہ میں اول سے لے کر آخر تک جہاد اور قتال کا ذکر ہے. اس لیے اور بسم اللہ میں برکتیں ہیں اس لیے وہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی گئی. اور دوسرا جانور کو ذبح کرتے وقت پوری بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جانور کی جان نکالی جا رہی ہوتی ہے اور اس وقت قہر ہو رہا ہوتا ہے جانور پر. اس لیے بسم اللہ کا جو آخری جزء ہیں الرحمن الرحیم وہ ہیں رحمت. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کہہ رہا ہو تو جناب جی رحمت کا ذکر نہ کرو. اس لیے جناب جی اس پر پوری بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. اب جہاد کو جناب علی وہ کہتے ہیں نہیں مذاکرات سے مسائل. غالباً میں نے ایک بات پڑھی تھی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، وقت کے عالم دین تھے. آپ کے پاس نا کوئی 4 آدمی آئے، کہنے لگے کہ حضور ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب ہیں،
ایک مولوی صاحب، وہ تو جناب جی بڑی کمال کی تقریر کرتے ہیں، بڑا پیارا بولتے ہیں، بڑے ہی اخلاق ہیں ان کے، بڑے ہی کمال کے اخلاق ہیں ان کے حضور۔ آپ نے جب یہ بات سنی نا تو آپ نے پہلا سوال فرمایا، آپ نے فرمایا جہاد کے بارے کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ جہاد تو اسلام کا اہم رکن ہے اور جہاد کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ صحابہ کرام نے تو ساری زندگی جہاد ہی فرمایا ہے، حضور نے خود ہی فرمایا ہے۔ آپ نے سوال فرمایا جہاد کے بارے وہ کیا کہتا ہے؟ ان آدمیوں نے کہا حضور وہ کہتا ہے جہاد سے کوئی مسئلے حل ہوتے ہیں؟ نا جی، مسائل مذاکرات سے حل ہوتے ہیں، جہاد سے مسائل نہیں ہوتے۔ لڑائیوں میں کیا پڑا ہے یار، فتنہ فساد میں کیا پڑا؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، مذاکرات سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی نا تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا رنگ بدل گیا، تبدیل ہو گیا رنگ، غصے کے مارے بھر گئے۔ آپ اٹھے، اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہوئے، بھیس تبدیل کیا، بھیس تبدیل کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا چلے گیا وہاں مسجد میں، حجرے میں مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ آپ گئے، بیٹھ گئے ساتھ، کہنے لگے مولوی صاحب ایک مسئلہ درپیش ہے۔ اس نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جہاد کرنا ہے اسلام کی خاطر، کیا طریقہ اپنایا جائے؟ اسلام جہاد تو لازمی کرنا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے واہ او بھائی صاحب، جہاد سے پہلے کون سے مسائل حل ہوئے ہیں؟ جہاد کو مسائل کا حل نہیں ہے، مذاکرات مسائل کا حل ہے۔ کیوں آپ قتل و غارت کی طرف بڑھتے ہیں؟ کیوں تلواریں چلاتے ہو تم؟ مولوی صاحب یہ باتیں کہنے لگا۔ آپ نے میان سے تلوار نکالی، مولوی صاحب کا ہاتھ نیچے رکھ کر اوپر سے رکھی تلوار، ایسے ہی تھوڑا سا دبایا نا تلوار کو تو چیخیں نکل گئی مولوی صاحب کی۔ آپ نے فرمایا سچ سچ بتا تیری حقیقت کیا ہے؟ جب بولا اور پتہ چلا تو کافروں کا جاسوس نکلا، جاسوس نکلا۔ آج اس دور میں بھی کچھ چوہے ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار نہ کوئی ایسی سخت بات نہ کی جائے، صرف میٹھے میٹھے ہو کر بات کریں، آپ صرف میٹھے میٹھے ہو کر، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جناب علی کمال کرتے ہیں آپ، میٹھے ہو کر نہ کسی کے ساتھ کوئی بندہ کچھ کہتا ہے چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ، بس آپ یہ کہیں بھائی ہم نماز روزہ سکھانے والے ہیں، ہم صرف نماز سکھانے والے، ہم جناب جی کلمہ سکھانے والے ہیں، ہم دین کی تبلیغ کرنے والے، بس ہم کسی کے فساد میں نہیں پڑھتے، ہم کوئی فرقہ واریت میں نہیں پڑھتے، ہم کسی جناب نہ، ہم صرف کلمہ سکھانے والے ہیں، صرف سنتیں سکھانے والے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ سنتوں بھرے اجتماع ہو گئے ہیں، کہیں فرض بھرا بھی اجتماع دیکھا ہے؟ مولانا روم نے ایک بات لکھی، مجھے وہ ذہن میں آ گئی، ہے تو قرآن کی تفسیر، مگر یہ بات کرتا چلوں کہ قرآن کی تفسیر میں غلط باتیں تو نہیں کر سکتے، لیکن اچھی بات تبلیغ کے لیے تو کر سکتا ہے۔ مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے، آپ نے فرمایا ایک شکاری تھا، شکاری روزانہ جاتا تھا شکار کرنے کے لیے، روزانہ جنگل میں۔ ایک وقت آیا کہ طوطے نہ تنگ ہو گئے اس کے شکار سے، روزانہ آتا ہے شکار کر کے لے جاتا ہے، یار کئی دوست ہمارے پکڑ کر لے جاتا ہے، کنہیں کو بیچ دیتا ہے، کوئی کسی قید میں چلے جاتے ہیں، بچھڑ گئے ہم سے یار۔ طوطوں نے مشورہ کیا کہ جب یہ جنگل میں آئے نا، اب اس کے قریب کوئی نہ جائے، دور جا کر بیٹھ جانا، یہ اس درخت کے پاس ہے تو آپ اس سے اٹھے وہاں جا کر بیٹھ جائیں۔ مشورہ ہو گیا ان کا۔ ایک دن جب یہ گیا نا شکاری شکار کرنے کے لیے جنگل میں، طوطے اڑ کر سارے دوسرے درخت پر چلے گئے۔ یہ سارا دن رہا، کوئی طوطا اس کے ہاتھ نہ لگا، خالی مڑ کے واپس آیا۔ دوسرے دن گیا، مڑ کے خالی واپس آ گیا۔ تیسرے دن گیا، خالی مڑ کے واپس آ گیا۔ اب شکاری نے سوچا بھئی یار کوئی طریقہ کار تو ایسا اپنانا چاہیے، کوئی تو طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ آخر یہ میرے قریب آئے، یہ تو مجھ سے نفرت کر گئے ہیں۔ شکاری نے کیا کیا، جب چوتھا دن آیا نا، اس نے بڑامتی داڑھی منگوائی، تسبیحاں منگوائی،
سبز چولا لٹکا دیا، داڑھی رکھا لی، جناب جی سر پہ امامہ باندھ دیا، لوٹا اٹھایا، لوٹے کے اندر ہی اس نے وہ کوڑکی بنانے والا جو رسہ ہوتا ہے وہ ڈال دیا، مصلی اٹھایا اور مصلی کے اندر نہ کوڑکی چھپا لی، صبح صبح اندھیرے میں چلا گیا تاکہ طوطوں کے اٹھنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں۔ وہاں پر گیا، اس نے دور جناب جی کوڑکی لگائی، کوڑکی کے نیچے نا اس طرح لکڑ کھڑی کی جاتی ہے، لکڑ کھڑی کر کے لکڑ کے ساتھ دھاگا باندھا، دور دراز مصلی بچھا کر مصلی کے اوپر بیٹھ گیا اور جناب جی پاؤں کا جو انگوٹھا انگوٹھے کے ساتھ دھاگے کو اس طرح لپیٹ لیا، جیسے انگوٹھے کو اس طرح ہلائے گا کوڑکی نیچے گر پڑے گی، پھنس جائیں گے۔ اس نے کوڑکی کے نیچے دانے بھی بکھیر دیے، جو بھی خوراک تھی بکھیر دی۔ اب بیٹھ گیا، تسبیح ہاتھ میں آئے، اللہ اللہ کر رہا ہے، داڑھی رکھائی ہوئے، سبز چولا پہنا ہوا ہے، بادشاہ اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ طوطے صبح صبح جاگے تو دیکھا، یار کمال ہے، کوئی اللہ والا آیا ہوا ہے ہمارے علاقے میں، بزرگو کوئی اللہ والا آیا ہوا ہے ہمارے علاقے میں۔ طوطے نا اٹھ کر دور درخت پہ چلے گئے۔ کوئی کہتا تھا کہ جناب علی نہیں یار یہ کوئی اللہ کا ولی لگتا ہے چلا کرنے کے لیے، دیکھو نا مصلی کے اوپر بیٹھا ہے، اس کی تسبیحات میں دیکھیں کمال تسبیح گھوم رہی ہے، ادھر ادھر تو توجہ نہیں کرتا، صرف تسبیح پڑھ رہا ہے۔ جو ان میں سیانے تھے نا، سمجھدار تھے طوطے، وہ کہتے تھے پاگلو تجھے سمجھ نہیں، یہ وہی شکاری ہے۔ جو نہ سمجھتے وہ کہتے نا کمال کر دیں تو یہ ہے شکاری، بزرگ آدمی ہے، رب دا ولی ہے، تسبیح پڑھدا بیٹھے، تینوں نظر نہیں آتا مصلی تے بیٹھا ہے، اودہ امامہ تے ویکھ، اودی داڑھی تے ویکھ، وہ کردا ہاتھ جم اللہ اللہ بیٹھا ہے، ایویں الزام لینے تو گلاں باتاں ہوئیاں نا تے ایک وچوں اس آکھے یار گل اتھی کرو، کوئی ٹینشن نہیں، او خوراک پہ یہ خوراک کھانے، یہ کوئی رب دا ولی ہے بھائی، یہ شکاری نہیں، یہ رب دا ولی ہے۔ مت چڑھ گئے سارے، چلے گئے، جدو گئے نا تو دانا چگ دے کوڑکی دے تھلے آئے نا تو ترچھی نظر نال تا ویکھ رہا سی بھی شکار پھسنا کیویں، جیویں کوڑکی دے تھلے آئے کھچے سو دھاگا کوڑکی ہی تھلے، کچھ تو اڑ کے چلے گئے تو کچھ کوڑکی دے اندر پھس گئے۔ ہون اٹھیا جناب، انہیں داڑھی اتاری، تسبیح رکھی مصلی تے جناب علی سب کچھ اتار کے گیا تے کوڑکی جو کڈھیا لگا نا طوطے نو، کوڑکی جو طوطے نو کڈھن لگا، طوطے نے اس وقت گل لکھی، بزرگاں نے تے فارسی جی لکھی، میں او دا ترجمہ پنجابی پیا کرنا۔ جدو کڈھن لگا نا تے طوطا کہن لگا جی شکار ہی کرنا سی تے پہن چودہ کم از کم شکل تے شکاری والی کر کے آندا، ایک ہی تو تماشا بنایا ہی، داڑھی رکھا کے ہیں تو انہوں تیرے ہاتھ بھی جے تسبیح ہے تو اللہ اللہ کردہ پھر دیں، دھوکھے بازا۔ انہیں آکیا جی میں اگر ہاتھی تسبیح تے اللہ اللہ نہ کردہ تے مصلی تے نہ بیٹھتا تو کی میں پھنسنا سی، میں تو 4 دن ہی میں پہلے گزار کے گیا تیرے جنگل دے اندر۔ اس دور کے اندر بھی کچھ ایسے ہیں محض جناب جی بس ہاتھوں میں تسبیح، ہم جناب جی صرف نماز روزہ کلمہ کی بات کرنے والے، بس کوئی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، جو کسی کو کچھ نہیں کہتے ان کے لیے بھی جناب جی باہر کے ویزے بھی فری ہے، جہاں مرضی چاہے تبلیغ، وہ امریکہ میں بھی تبلیغ کر سکتے ہیں، کیوں؟ کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، وہ امریکہ میں بھی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور جو برائی سے روکتے ہیں وہ پاکستان میں اپنے گھر بھی نہیں بول سکتے۔ جی جو حق بولنے والے ہیں وہ پاکستان میں اپنے گھر بھی نہیں بول سکتے، ان پر پابندی ہے، سپیکر بند ہے۔ کس کا قانون ہے؟ دین بازار میں نہیں جا سکتا، کس کا قانون ہے؟ مسجد سے باہر دین نہیں جا سکتا، کیوں؟ یہاں اپنے گھر میں مسجد سے باہر دین نہیں جا سکتا، اور وہ تبلیغ کرنے کے لیے امریکہ گئے ہوئے ہیں، کیوں؟ ہم صرف اور صرف اللہ اللہ اور کلمہ سکھاتے ہیں جناب، ہم تو نماز، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ اگر ہوتے نا سلطان صلاح الدین ایوبی، حقیقت گال ہے جس کوڑے مار مار کے انہوں سدھا نہ کر دینا، جیڑے ڈرامے باز بیٹھے نے، کوئی کتھے بیٹھے، میں انہوں نے نام نہیں لیندہ، معلوم میں سانو
بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں تقریراں کر کے قوم نو تباہ و برباد کر رہے ہیں، بہت ہی میٹھیاں تقریراں نے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے جناب عالی. سمجھتے گئے ہو گئے. بات یہ ہے، ہائے ہائے ہائے، اگر وہ ہوتے نا آج اللہ والے تو بسم اللہ کی برکتیں پڑھ رہے تھے. حضرت ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس کوئی شخص آیا، آ کر کہتا ہے کہ یہ زہر ہے، اگر یہ زہر پی کر آپ سلامت رہے تو میں اسلام قبول کروں گا. حضرت خالد بن ولید نے جناب جی وہ زہر لے لی. کیوں؟ ایک بندہ تو اسلام قبول کرتا ہے، دین میں آتا ہے. آپ نے وہ زہر لے لی، زہر لے کر بسم اللہ شریف پڑھ کر پی لی، آپ کو کچھ نہیں ہوا. اس آدمی نے اسلام کی یہ صداقت دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. یہ بات، یہ برکت ہے نا یار، کمال اسلام میں برکت ہے. بادشاہ روم نا، بادشاہ، ایک واقعہ ملتا ہے حدیثوں میں حضرت عمر کے دور کا. بادشاہ روم ہرکل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھا، اور خط لکھ کر کہتا ہے حضور مجھے نا سر درد کی شکایت ہے، میرا سر درد کرتا رہتا ہے، مہربانی فرمائے کوئی دوائی دیں یا کوئی جنابی آپ بتائیں اس کا علاج تاکہ مجھے اس بیماری سے شفا ملے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، آپ نے ایک ٹوپی اس ہرکل روم بادشاہ کی طرف بھیجی، جو روم کا بادشاہ تھا ہرکل، اس کی طرف بھیجی ایک ٹوپی. آپ نے فرمایا کہ اس ٹوپی کو نا سر پہ رکھ لینا، تیرا درد نہیں ہوگا. وہ ٹوپی اٹھا کر سر پہ رکھتا، درد فوراً ہی ختم ہو جاتا تھا. اور جب وہ ٹوپی سر سے اتارتا، سر میں درد ہوتا تھا. کئی دن گزرنے کے بعد اس سوچ میں پڑ گیا اب یار آخر وجہ کیا ہے، ٹوپی سر پہ رکھتا ہوں تو سر میں درد ختم ہو جاتا ہے، جب ٹوپی اتارتا ہوں تو پھر درد رہ جاتا ہے سر میں. اس نے نا وزیر کو بلایا، وزیر آیا، اس نے ٹوپی دی اس نے کہا یار اس ٹوپی کی تحقیق کرو، ہے کیا اس ٹوپی میں. جب ٹوپی کپڑے کی تھی، کھولا گیا نا ٹوپی کو، تو اس میں ایک پرچہ تھا اور پرچے کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ سوچ میں پڑ گیا، کہا کہ کمال ہے یار، بسم اللہ شریف کی ایڈی برکت ہے کہ جناب یہ ٹوپی سر پہ رکھتا ہوں تو درد نہیں ہوتا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کامل یقین کے ساتھ اگر بسم اللہ پڑھ کر سر پہ دم کر دیا یہ درد نہیں ہوگا. جی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ ہزاروں بار پڑھتے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا. حضرت خالد بن ولید نے جناب جی بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا تھا، ان کو کچھ نہیں ہوا، اور ہم بسم اللہ پڑھ کر بھی جناب علی بھاری غذا بھی کھا لیں تب بھی نقصان اٹھا لیتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب میں دیتا ہوں بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام دعائیں اور وظیفے کارتوس کی مثل ہیں، کارتوس کی مثل ہیں. اور پڑھنے والی کی جو زبان ہے نا، زبان یہ بندوق کا کارتوس ہے. ظاہری بات ہے کہ جب شیر کو مارنا ہو نا، شیر کو مارنے کے لیے شیر کب مرے گا؟ جب رائفل پیچھے اچھی ہو، رائفل پیچھے اچھی ہو، اچھی رائفل سے استعمال ہوگا تو کارتوس کام کرے گا. اگر اچھی رائفل سے استعمال نہ ہو تو کارتوس کیسے کام کرے گا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ دعائیں بھی وہی ہیں، لیکن ہماری زبان صحابہ والی زبان نہیں رہی. وہ صحابہ تھے نا کہ ہر وقت زبان ان کی کفر کے مخالف اور دین کے موافق بولتی رہتی تھی، جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے. ہمارا سارا دن جو جھوٹ میں جناب جی گزرتا ہے،
جھوٹ میں گزرتا ہے، غیبت میں گزرتا ہے، گناہ کرتے ہیں، اسی زبان کے ساتھ کہیں کہیں گزر جاتے ہیں۔ اور جس زبان کو ہم نے استعمال کرنا تھا وظائف کے لیے، وہ کون سا اثر رکھے گی بھائی؟ وہ کون سا اثر رکھے گی؟ ظاہری بات ہے جب اس زبان سے ہم غیبت کریں گے تو پھر اثر تو وہی رہیں گے۔ اگر زبان صحابہ والی آج بھی اپنے اندر استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز تمہارے اندر بھی وہی چیز پیدا ہو جائے گی کہ بسم اللہ پڑھ کر ہی دم کر دے تو انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ جی ہاں، اب بسم اللہ کے فقہی مسائل پڑھتے ہیں۔ فقہی مسائل، پہلی بات یہ ہے کہ بسم اللہ شریف قرآن پاک کی ایک مکمل آیت ہے۔ بسم اللہ شریف قرآن پاک کی ایک پوری آیت ہے، مگر کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ آیت ضرور ہے، کسی سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے بسم اللہ شریف لکھی گئی ہے۔ سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے بسم اللہ شریف لکھی گئی ہے، اس لیے نماز میں اس کو آہستہ ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں، جو حافظ قرآن تراویح میں قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو پوری رمضان شریف کی تراویحوں میں کسی ایک سورت کے ساتھ اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کسی جگہ پہ بھی بسم اللہ شریف کو اونچی آواز سے ایک بار ضرور پڑھے تاکہ کوئی آیت قرآن کی رائے نہ جائے۔ اور دوسرا مسئلہ بسم اللہ شریف کے بارے میں یہ ہے کہ سوائے سورت توبہ کے باقی ہر سورت بسم اللہ شریف سے شروع کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص سورت توبہ ہی سے تلاوت شروع کر رہا ہے تو تلاوت کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر جائز کام بسم اللہ سے ہی شروع کرنا مستحب ہے، ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر جناب جی شراب پی لے، یا جناب جی چوری کرتا ہے بسم اللہ پڑھ کر، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کام کو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو جائز سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ اگر جائز نہیں سمجھتا تو پھر بھی کفر کا اندیشہ ہے، حرام ہے۔ اور حقہ پیتے وقت فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ حقہ پیتے وقت یا بدبودار چیزیں، لہسن ہو گئے، پیاز ہو گئے، یہ کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا بہتر ہے، فتاوی شامی میں ہے۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ ننگے ہو کر جناب جی پاخانہ میں پہنچ کر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ ننگے ہو کر جب پاخانہ میں جائے تو باتھ روم جو ہے اس سے باہر بسم اللہ شریف پڑھ کر پھر باتھ روم کے اندر داخل ہو، اور پھر جناب جی یہ اس طرح سنت مبارکہ ہے۔ یا کوئی بھی آج کل گھروں میں کیوں بے برکتیاں آ گئیں، صرف یہی وجہ ہے کہ شریعت پر عمل۔ کوئی شخص، میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اگر گھر کے سارے بندے باتھ روم سے باہر بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر جائیں تو کوئی شریر جن ان کے نہ ہی کاموں میں اور نہ ہی ان کے گھر میں اور نہ ہی ان کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جیسے ہی دین سے دور ہوئے پھر یہی معاملہ ہوا ہے۔ اور آگے مسئلہ یہ کہ جو جائز کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو برکت نہیں ہوتی اس میں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جب مردہ کو قبر میں اتارا جائے تو اتارنے والے یہ پڑھیں کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ پڑھ کر مٹی ڈال کر اس کو دفن فرمائیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ، عیدین یعنی جمعہ کی نماز، دونوں عیدوں کی نماز، نکاح اور وعظ، خطبہ الحمد سے شروع کیا جائے، یعنی بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے۔ پھر جب قرآن پاک کی آیت پڑھے تو تب بلند آواز سے جناب علی بسم اللہ شریف پڑھے۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، یعنی ایک لفظ، صرف پہلا لفظ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پہلا لفظ بسم اللہ پڑھنا یہ فرض ہے جانور کو ذبح کرتے وقت، یہ بسم اللہ پڑھنا فرض ہے۔
اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے تو جانور جناب جی مردار ہے. اگر بھولے سے چھوٹ گئی ہے، پڑھنی تھی اس نے بسم اللہ، ذہن میں خیال تھا کہ بسم اللہ پڑھتا ہوں، لیکن بھولے سے چھوٹ گیا اچانک طور پر، پھر جانور حلال ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شکاری تیر سے شکار کرتا ہے، تیر سے وہ شکار کرتا ہے اور تیر کو پھینکتے وقت جناب جی بسم اللہ پڑھتا ہے، اگر جانور اس کے پاس پہنچتے پہنچتے مر گیا اس تیر سے تو حلال ہے. اسی طرح اگر کسی نے کوئی بھالا پھینکا ہے جانور کے اوپر، بسم اللہ شریف پڑھ کر، یا تیز دھار چیز ماری ہے جانور کو، تو اس کے یہ پہنچتے پہنچتے اس کے پہنچنے سے پہلے ہی جانور مر گیا ہے تو حلال ہے. اگر پالتو جانور کوئی ایسا ہے کہ قبضے سے نکل گیا ہے، مثلا گائے کنویں میں گر گئی یا پھر جناب جی اونٹ بھاگ گیا ہے، تو یہ بسم اللہ شریف پڑھ کر تیر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیر پھینکتا ہے یا کوئی بھالا مارتا ہے یا کوئی تیز دھار چیز جو بھی مارتا ہے تو جانور حلال ہے جناب جی، جیسے اس کو لگے گی. اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر شکار پر شکاری کتا چھوڑتے ہیں، کوئی کتوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے خرگوش کا شکار کرتے ہیں، کتے کے ساتھ شکاری کتا چھوڑتے ہیں، اور شکاری کتا چھوڑتے وقت اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، بسم اللہ پڑھ کر جناب جی شکاری کتے کو چھوڑ دیا، اور کتے کی پکڑ سے جانور مر بھی جائے تو پھر بھی جانور حلال ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا جی؟ شکار کے پورے مسائل تو انشاءاللہ آگے شکار کے آیتوں میں آئیں گے. یہاں پر یہ بسم اللہ کے مسائل تھے، اس لیے اس کے ان جزیات میں نے بتا دیا ہے. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ پھر سورۃ فاتحہ کی تفسیر پڑھیں گے.